الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوت شدہ والدین کے حقوق کے بارے میں یہ ہمارا تیسرا بیان ہے، اور دوسرے حصے میں 3 احادیث کے ذیل میں ہم نے کچھ حقوق والدین بیان کیے۔ اس سلسلہ میں مزید احادیث اور ان کی روشنی میں چند حقوق والدین بعد از وفات کا اب تذکرہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام طبرانی نے اپنی اوسط میں اور امام ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تصدق احدکم بصدقۃ تطوعا فلیجعلها عن ابویہ فیکون لہما اجرها ولا ينقص من اجرہ شیئا۔ یعنی جب تم میں سے کوئی بھی نفلی صدقہ کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کر دے، تو انہیں اس صدقہ کا ثواب پہنچے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو ملاحظہ فرمائیں کتنے فائدے کا سودا ہے کہ نفلی صدقہ جو بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیتا ہے وہ اپنے والدین کی طرف سے دے دے، تو اس کے والدین کو ضرور ضرور ثواب ملے گا، اور اس کو بھی ثواب ملے گا اس حال میں کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اسے معلوم ہو کہ اس کے والدین کے ذمے کچھ صدقات واجبہ مثلا زکوٰۃ، فطرانہ، فدیہ یا قربانی وغیرہ واجب تھی، مگر وہ اپنی زندگی میں ان کو ادا نہ کر سکا، اب اگر یہ ادا کرے گا تو ان کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا اور اسے بھی اجر و ثواب پورا ملے گا۔ یعنی کہ اپنے صدقات واجبہ ادا کرنے کے بعد اگر ہمت و توفیق ہے تو والدین کی طرف سے بھی اس کے صدقات واجبہ جو والد کے اوپر یا والدہ کے اوپر واجب تھے، اپنے صدقات واجبہ ادا کرنے کے بعد اگر ان کی طرف سے ادا کرتا ہے تو ان کی طرف سے ادا ہو جائیں گے، اور اس کے اپنے ثواب میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ اسے دگنا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی، حضور میں اپنے والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں حسن سلوک کیا کرتا تھا، اب جب کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من البر بعد الموت ان تصلی لہما مع صلاتک، یعنی فرمایا بے شک موت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اپنی فرض نماز کے ساتھ ان کے لیے
نفلی نماز پڑھو اور اپنے فرض روزوں کے ساتھ ان کے لیے نفلی روزے رکھو۔ اس حدیث کو محدث دار قطنی نے روایت کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نفلی صدقہ، نفلی نماز، نفلی روزے کا ثواب والدین کو اور دیگر مسلمانوں کو ایصال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ نیکی کا کام چاہے تلاوت قرآن ہو یا ذکر و اذکار ہوں، تسبیحات و تحلیلات وغیرہ، جیسا کہ عامت المسلمین میں یہ طریقہ رائج ہے، اور فقہ حنفی کی مشہور مفتہ بہی کتاب در مختار کی عبارت ہے، فرماتے ہیں والافضل لمن يتصدق نفلا ان ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من اجرہ شیئا، یعنی افضل یہ ہے کہ اس شخص کے لیے جو نفلی صدقہ کرے وہ تمام مومنین و مومنات کی نیت سے کرے، کیونکہ اس کا ثواب ان تک ضرور پہنچتا ہے، اور اس کے لیے جو اجر و ثواب اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں بالکل کمی نہ کی جائے گی۔ یعنی اس کے ثواب کے ساتھ ساتھ جب وہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، دیگر کلمہ گو مسلمان بہنوں بھائیوں کی نیت کر لے گا تو ان کو بھی پورا ثواب ملے گا، اسے بھی پورا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ ان کو ایصال ثواب کرنے کا اسے زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں تو بخل کا کوئی گمان ہی نہیں ہو سکتا نا، وہ تو کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس کی عطاؤں کا کیا کہنا۔ جب سے کائنات کو بنایا دیتا چلا آ رہا ہے اور اب تک دے رہا ہے اور ہمیشہ ابد الآباد تک دیتا رہے گا۔ میرے استادی المکرم حضرت شیخ الحدیث قبلہ سید محی الدین شاہ صاحب سلطان پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، ساری کائنات کو ازل سے لے کر ابد تک دیتا ہی رہا ہے اور دیتا ہی رہے گا، لیکن اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی کہ جتنا سمندر میں سے ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لیتی ہے۔ اللہ میرے استادی المکرم کو بلکہ تمام اساتذہ کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجے جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ بہت خوبصورت یہ مقولہ ان کا آج تک مجھے یاد ہے، یعنی اس فقہی مسئلہ کا ماخذ مذکورہ احادیث اور اس جیسی اور احادیث ہیں جو بیان کی گئیں یا جو بعد میں جن کا بیان آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ حضرت امام طبرانی نے اوسط میں اور امام دار قطنی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا، من حج عن والدیہ او عنہما مغرما بعثہ اللہ یوم القیامت مع الابرار، یعنی جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے یا ان کا قرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے والدین کی فوتگی کے بعد ان کی طرف سے صدقہ دینے کا، ان کی طرف سے نماز روزہ کرنے کا اور ان کی طرف سے حج ادا کرنے کا۔ تو اللہ تعالی جل شانہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے فرض یا واجب عبادات کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی
ایسی ہی نفلی عبادات کرتے رہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، یا حج ہو، یا دیگر کوئی بھی عبادت ہو جو ہم پر اللہ اور اس کے رسول نے فرض واجب کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے والدین کے لیے نفلی عبادت کر کر کے اس کا ثواب ان کو بھی اور سارے کلمہ گو مسلمانوں کو پہنچاتے رہیں۔ اور یہ وعدہ احادیث مقدسہ میں موجود ہے کہ جو یہ اعمال کرتا ہے اس کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر نیک کام کریں اور ہر نیک کام کا ثواب اپنے والدین کو بھی پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔